اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین الاکرمین لا سیما علی بقیت اللہ فی الارضین ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الى صباح یوم الدین اما بعد فقد قال سبحانہ تبارک و تعالی فی کتابہ الکریم وہو اصدق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم ومنہم من یقول ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ناظرین گرامی، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 201 ہماری گفتگو کا محور ہے۔ ارشاد ہے کہ اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو خداوند عالم کی بارگاہ میں یہ دعا کرتے ہیں کہ پالنے والے ہمیں اس دنیا میں نیکیاں عطا فرما اور آخرت میں بھی نیکیاں عطا فرما۔ دنیا اور آخرت کی نیکیاں جو ہے وہ دونوں توازن ہے انسان کی زندگی کا۔ خداوند عالم نے دنیا خلق کی اور اس خلقت دنیا کے بعد خداوند عالم یہ چاہتا ہے کہ انسان اپنی اس محدود زندگی میں کہ جس میں وہ یہاں جیتا ہے، اس محدود زندگی میں آخرت کا سامان مہیا کرے۔ عجیب و غریب چیز ہے، ہم اس دنیا کے اندر زندگی بسر کرتے ہیں، لیکن شیطان ہمیں یوں ورغلاتا ہے کہ تم ابھی اس دنیا کے اندر بہت رہو گے، تمہیں بہت جینا ہے، تمہیں ابھی بہت کچھ دیکھنا ہے، تمہیں ابھی بہت کچھ کام کرنے ہیں، تمہیں ابھی بہت کچھ اندوختہ کرنا ہے، تمہیں بہت کچھ کمانا ہے۔ دیکھو، کسی کے اوپر خرچ نہ کرو، کسی کی مدد نہ کرو، اس لیے کہ گھٹ جائے گا تمہارا مال، تمہاری دولت ضائع ہو جائے گی۔ اگر دینا ہوتا تو خداوند عالم نے جس طرح تمہیں دیا ہے اسی طرح اس کو بھی دیتا، لہذا اس کو کیوں دے رہے ہو؟ یہ چیزیں جو ہیں وہ شیطان اس دنیا کے اندر انسانوں کو ورغلا کر کے اسے اس دنیا کے اندر ایسا محدود کر دیتا ہے کہ جس میں انسان یہ سوچ کر کے رہ جاتا ہے کہ ابھی وقت بہت پڑا ہے، ہمیں ابھی بہت کام کرنے ہیں، بڑھاپا آئے گا تو ہم نماز پڑھ لیں گے، بڑھاپا آئے گا تو اللہ کو منا لیں گے، بڑھاپا آئے گا تو کار خیر کر لیں گے، بڑھاپا آئے گا تو اپنی زندگی میں کچھ اچھے کام کر لیں گے۔ آیا بڑھاپا آئے گا بھی، یہ تصور جو ہے وہ ذہن کے اندر نہیں ہوتا۔ ضعیفی آئے گی بھی اچانک انسان بیٹھے بیٹھے جو ہے وہ اس کے دل میں درد ہوتا ہے اور وہ اس دنیا سے چلا جاتا ہے۔ جوان ہے، ہٹا کٹا ہے، لیکن اس کے دل کے اندر جو یہ تصور تھا کہ ہم جب بوڑھے ہو جائیں گے تو ہمیں یہ کام کرنا ہے اور یہ کام کرنا ہے اور یہ کام کرنا ہے، خود اجل نے، موت نے اسے موقع ہی نہیں دیا بوڑھا ہونے کا۔ آیا ہم سب کو یقین ہے کہ ہم بوڑھے ہوں گے؟ ہم سب کو یقین ہے کہ ہماری عمر 60 70 80 سال ہوگی؟ کسی ایک کو یقین ہے؟ کسی کو یقین نہیں ہے کہ اس کی عمر تو اولانی ہوگی۔ اور جب انسان بوڑھا ہو جاتا ہے تو پھر کیسا کار خیر؟ زندگی بھر جس چیز کی عادت پڑ جاتی ہے بڑھاپے میں اسے پھر بدل نہیں سکتا، اس کے اندر کوئی تبدیلی آنے والی نہیں ہے، اس لیے کہ زندگی بھر وہ کار خیر سے رکتا آیا ہے، بڑھاپے میں کار خیر نہیں کر سکتا۔ ہاں، رشوت دینے کے لیے یا دوسروں کو دکھانے کے لیے کہ اب ہم نمازی ہو گئے ہیں، نماز پڑھنے لگے ہیں، تو کچھ کرنا شروع کر دیں یا کچھ لوگوں سے ہنس ہنس کے باتیں کرنا شروع کر دیں، زندگی بھر لوگوں کو ستایا
اب کمزور ہو گئے ہیں، اب تو دوسروں کی طرف رحم طلب نگاہوں سے دیکھتے ہیں۔ یہ انسان تبدیل ہونے والا نہیں ہے، بدلنے والا نہیں ہے۔ پروردگار عالم نے کیوں ہمیں 15 سال کے عرصے ہی میں ایسا بنا دیا کہ ہمارے ہر عمل کے اوپر ہم جواب دہ ہیں۔ خواتین 9 سال کے سن میں، بچے چاند کے حساب سے 15 سال کے سن میں، خواتین چاند کے حساب سے 9 سال کے سن میں، 15 سال کے سن میں بچے جواب دہ ہیں خداوند عالم کو اپنے ہر عمل کے سلسلے میں، اپنے ہر کام کے سلسلے میں۔ سب سے پہلی منزل جو ماں باپ کی ہے وہ یہ ہے کہ اگر انہیں پروردگار عالم نے نعمت اولاد عطا کی ہے تو نعمت اولاد کا سلیقے سے اس کی پرورش کرنے کا جو عنوان ہے وہ یہ کہ 15 سال تک پہنچتے پہنچتے بیٹے کو اور 9 سال تک پہنچتے پہنچتے بیٹی کو اس منزل کے اوپر، شعور کی اس منزل کے اوپر پہنچا دے کہ وہ خدا کے احکام کے سلسلے میں اتنے حساس ہو جائیں کہ وہ یہ محسوس کریں کہ ہمیں جواب دہ ہونا ہے۔ یہ حرام کام ہم نہ کریں، یہ حلال کام ہم نہ کریں، یہ حلال کام کریں، یہ حرام کام نہ کریں، اور اس طرح سے زندگی کو بسر کریں کہ خداوند عالم ہمارے عمل سے خوش ہو، ہمارے عمل سے راضی ہو۔ اگر ہم نے یہ کام نہیں کیا تو ہم نے گویا اپنی دنیا ضائع کی اور اپنی اولاد کی دنیا ضائع کی، اور آخرت میں بھی اپنے آپ کو محروم کر دیا۔ انسان اس دنیا کے اندر آیا ہے تو کبھی یہ بھی پروردگار عالم فرماتا ہے کہ تم کبھی پیدا ہوتے ہی تم میں سے کچھ لوگ مر جاتے ہیں، کچھ لوگ چند برس کی زندگی جی کر کے مر جاتے ہیں، کچھ لوگ جوانی کے عالم میں مرتے ہیں، کچھ لوگ بڑھاپے تک پہنچتے ہیں، کچھ لوگ طول عمر پاتے ہیں، لیکن کبھی کوئی ٹھیک نہیں ہے کہ ان میں سے کون کب تک زندہ رہے گا۔ اب اگر ٹھیک نہیں ہے کہ کون کب تک زندہ رہے گا تو ہمیں اپنی زندگی کا ابتدا سے ہی ہوش مندانہ طریقے سے انتظام کرنا چاہیے اور آخرت کے لیے ذخیرہ کرنا چاہیے۔ آخرت کے لیے ذخیرہ کرنا جو ہے وہ کوئی بہت دشوار نہیں ہے۔ دنیا میں انسان اپنے جیسے انسانوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے گویا آخرت کا ذخیرہ کر رہا ہے۔ دنیا میں انسان اپنے جیسے انسانوں کی ضرورتیں پوری کرے آخرت کے لیے ذخیرہ کر رہا ہے۔ کوئی ضروری نہیں ہے کہ مسلسل مسلح کے اوپر بیٹھا رہے جبھی آخرت ذخیرہ ہوگی۔ اگر آپ مسلح کے اوپر مسلسل بیٹھے رہے اور کوئی ضرورت مند آپ کے دروازے کے اوپر آ کر کے مایوس ہو کر کے بھوکا پیاسا واپس چلا گیا تو آپ کی یہ نماز آپ کے منہ پہ مار دی جائے گی، آپ کی یہ نماز آپ کے منہ پہ مار دی جائے گی۔ امام حسن مجتبیٰ سلام اللہ علیہ طواف کر رہے ہیں اور طواف کے دوران ایک سائل آتا ہے اور آپ سے سوال کرتا ہے، آپ طواف چھوڑ کر کے چلے جاتے ہیں، اس کی ضرورت پوری کرتے ہیں، پھر واپس آ کر کے دوبارہ طواف شروع کرتے ہیں۔ کسی نے پوچھا فرزند رسول آپ اتنی بڑی عبادت کر رہے تھے، ایک سائل کی مختصر سی درخواست کے اوپر آپ نے طواف چھوڑ دیا؟ کہ خداوند عالم کے نزدیک اس طواف سے افضل ہے ایک بندہ مومن کی، ایک بندہ خدا کی خدمت کرنا اور اس کی ضرورت کو پورا کرنا۔ ہماری عبادتیں ہم جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ عبادتیں کریں، لیکن اگر کسی سائل کو دروازے سے محروم واپس کر دیں، کسی ضرورت مند کی ضرورت کو پورا نہ کریں، تو ہماری بڑی سے بڑی عبادت بھی ہمارے منہ پہ مار دی جائے گی۔ کیوں ہوا ایسا کہ مسجد النبی میں آنے والا ایک سائل سوال کرتا ہے، مسجد النبی نمازیوں سے بھری ہوئی ہے اور سائل سب سے سوال کر رہا ہے، کوئی سوال کا جواب نہیں دے رہا ہے۔ تنہا ایک ذات ہے کہ جو عالم رکوع میں ہے اور رکوع کے عالم میں اشارہ کرتی ہے کہ میری انگلی سے انگوٹھی اتار کر لے جاؤ، اور سائل آتا ہے اور اس ذات گرامی کی انگلی سے انگوٹھی اتار کر کے اس وقت جاتا ہے۔ پہلے تو یہ صورتحال تھی کہ جب 3 مرتبہ سائل نے پکار کے آواز دی اور کسی نے کچھ نہیں جواب دیا،
تو اس نے خدا کی بارگاہ میں کہا پالنے والے تیرے گھر سے خالی ہاتھ واپس جا رہا ہوں۔ اور یہ آواز امیر المؤمنین کے کانوں میں جیسے ہی آئی فوراً ہی آپ نے اشارہ کیا کہ انگشتری ہمارے ہاتھ سے لے کر کے جاؤ۔ پہلی ہی آواز میں امیر المومنین نے یہ کام کیوں نہ کیا؟ لوگ اعتراض کرتے ہیں، اور اعتراض کا جواب یہ ہے کہ علی کی نماز ایسی ہے کہ ایک جنگ میں پاؤں میں تیر لگ گیا تھا اور پاؤں سے تیر نکالتے تھے تو چیختے تھے حیدر کرار۔ پیغمبر نے فرمایا جب علی نماز میں مشغول ہو جائیں تو اس وقت تیر نکال لینا، ان کو احساس بھی نہ ہوگا۔ ایسے نمازی کو جب سائل نے خدا کی بارگاہ میں رجوع کر کے یہ کہا پالنے والے تیرے گھر سے خالی ہاتھ واپس جا رہا ہوں، تو علی جو قرب پروردگار میں تھے انہوں نے سائل کی آواز سنی اور اپنی انگلی کے اشارے سے یہ کہا کہ انگوٹھی میرے ہاتھ سے نکال کر لے جاؤ۔ خداوند عالم ایسی سخاوت کا چرچا قرآن مجید میں کرتا ہے اور فرماتا ہے کہ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ تمہارا ولی اللہ ہے اور اس کا رسول ہے، اور وہ لوگ ہیں الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، جو نماز قائم کرتے ہیں اور رکوع کی حالت میں سخاوت کرتے ہیں، صدقہ دیتے ہیں، خیرات کرتے ہیں۔ یہ محتم بالشان آیہ کریمہ ہمارے اور آپ کے مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی شان میں نازل ہوئی۔ اس آیہ کریمہ نے ان تمام فضائل و کمالات سے الگ ہٹ کر کے جو اخلاقی درس اور سبق ہمیں عطا کیا ہے، وہ سبق ہمیں یہ دیا ہے کہ کوئی بھی انسان قدر بھی اللہ کی عبادت میں مشغول ہو، اگر کوئی بندہ خدا، اللہ کا بندہ، پھر تکرار کرتا ہوں اللہ کا بندہ، اس کے لیے اس مومن ہونا شرط نہیں ہے، اس کے لیے مسلمان ہونا شرط نہیں ہے، اس کے لیے انسان ہونا شرط ہے، بندہ خدا ہونا شرط ہے۔ سارے کے سارے انسان جتنے بھی اس زمین کے اوپر ہیں سب اللہ کے بندے ہیں۔ اگر کوئی اللہ کا بندہ سوال کر رہا ہو اور تم کسی مستحبی عبادت میں مشغول ہو، حتیٰ اگر واجبی عبادت میں بھی مشغول ہو اور وقت وسیع ہے اور اس کی ضرورت جو ہے وہ بہت ضروری ہے، سائل کی ضرورت بہت ضروری ہے اور وہ جلدی میں ہے، تو تم واجب نماز کو بھی چھوڑ کر کے اس کی ضرورت کو پورا کرو۔ اور اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو یہ عبادت جو تم کر رہے ہو یہ ہماری بارگاہ میں قبول نہیں ہوگی۔ یہ ہے قیمت۔ اس دنیا میں آخرت کمانے کا عنوان اور بہترین طریقہ جو ہے وہ اہل بیت علیہ السلام نے ہمیں بتایا۔ کسی نے امام جعفر صادق علیہ السلام، امام جعفر صادق علیہ السلام نے تو فیصلہ ہی کر دیا۔ کسی نے کہا کہ مولا میں دنیا کو پسند کرتا ہوں۔ کہا تمہارے دنیا کو پسند کرنے کا انداز کیا ہے؟ کہا میں دنیا کو اس طرح سے پسند کرتا ہوں کہ میں نے اس دنیا میں شادی کی ہے یا شادی کرتا ہوں اور اپنے بچوں کے اوپر ان کی ضرورتوں کو پورا کرتا ہوں، خرچ کرتا ہوں، ان کے خرچ کو پورا کرتا ہوں، ان کے مشکلات کو دور کرتا ہوں، اور اپنے احباب کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہوں، اگر ان کو ضرورت پیش آتی ہے تو ان کی ضرورتیں پوری کرتا ہوں، اور نادار و فقیر افراد کو صدقہ اور خیرات کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا پھر یہ دنیا نہیں ہے، یہ آخرت ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ امام جعفر صادق علیہ السلام نے بالکل بات ہی صاف کر دی کہ دنیا کسے کہتے ہیں اور آخرت کسے کہتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ دنیا ہے کہ ہم یہاں شادی کر رہے ہیں، ہم یہاں آرام کی زندگی بسر کر رہے ہیں، بچوں کی دیکھ بھال کر رہے ہیں، بچوں کی اچھی تربیت کر رہے ہیں، اور اس کے بعد پھر ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ اپنے دوست اور احباب کے ساتھ ہم نشینی کرتے ہیں، ان کی ضرورتیں پوری کرتے ہیں اور ضرورت مندوں کی خیرات کرتے ہیں، انہیں زکوٰۃ دیتے ہیں۔ تو یہ کوئی خاص بات نہیں ہے،
امام نے فرمایا تم اس دنیا کے اندر زندگی بسر کر رہے ہو، لیکن تمہاری یہ زندگی آخرت کی زندگی ہے۔ کتنی بہترین اور کتنی بہترین تربیت کی بات ہے اور کتنی بہترین مثال ہے کہ مولا امام صادق علیہ السلام نے فرمایا تم آخرت کی زندگی بسر کر رہے ہو، دنیا کی زندگی نہیں بسر کر رہے ہو اسی دنیا میں، رہ رہے ہو اسی دنیا میں، آرام کر رہے ہو اسی دنیا میں، کھا پی رہے ہو اسی دنیا میں، لیکن کھلا بھی رہے ہو، آخرت کی زندگی بسر کر رہے ہو۔ یہ دنیاوی زندگی نہیں، اخروی زندگی ہے۔ یہ ہے وہ تربیت جو اہل بیت علیہ السلام نے ہمیں سکھائی ہے اور ہمیں بتائی ہے۔ آیا اہل بیت علیہ السلام اس منزل کے اوپر تھے کہ انہیں ان حالات میں مبتلا کیا جاتا کہ 3 دن کی بھوک اور پیاس میں چھوٹے چھوٹے بچے بلک کر کے رو کر کے ہائے پیاس کی آواز بلند کر رہے ہوں اور کوئی ان کی فریاد کو پہنچنے والا نہ ہو، کوئی ان کی پیاس بجھانے والا نہ ہو۔ اور ایسے میں جب جناب ابو الفضل العباس میدان کی طرف جانے کی اجازت طلب کرتے ہیں تو امام حسین علیہ السلام اس بہادر سے، اس جری سے، اس دلیر سے، اس صف شکن سے، اس جاہ و جلال والے سے، اس تنہا سپاہی سے کہ جو اکیلے ہزاروں کو تہہ تیغ کر سکتا تھا، اس سے کیا کام لیا؟ کہا میرے بھائی اگر جا رہے ہو تو پہلے بچوں کے لیے پانی کا انتظام کرو، پہلے بچوں کے لیے پانی کا انتظام کرو۔ اور اس سپہ سالار نے یہ نہیں کہا یہ کوئی معمولی کام ہے جو آپ مجھے دے رہے ہیں، میں تو جنگجو ہوں، میں شجاع اور دلیر ہوں، مجھے سپہگری کا فن آتا ہے، مجھے تلوار چلانی آتی ہے، مجھے لشکر کو پلٹنا آتا ہے، آپ مجھے یہ کام کیوں نہیں دیتے؟ نہیں، سر کو جھکا لیا، مشق سکینہ ہاتھوں میں لی اور لشکر کو چیرتے ہوئے فرات کے اوپر پہنچے، القمہ کے اوپر پہنچے، مشق سکینہ بھرنے کے بعد واپس ہو رہے تھے کہ داہنا ہاتھ کٹ گیا، آپ نے علم کو بائیں ہاتھ سے تھاما، مشق سکینہ کاندھے کے اوپر ڈالی اور پھر آگے بڑھے، بائیں ہاتھ بھی قلم ہو گیا اور ایک مرتبہ آپ جھک گئے زمین کے اوپر، زین کے اوپر، گھوڑے کی زین کے اوپر جھک گئے اور اتنا جھکے کہ یہ سوچ کے جھکے کہ مشق سکینہ کو کوئی گزند نہ پہنچنے پائے، لیکن ایک سنسناتا ہوا تیر آیا اور مشق سکینہ میں پیوست ہوتا ہوا قلب علی جناب ابو الفضل العباس میں پیوست ہو گیا۔ اب ساری امیدیں جناب ابو الفضل العباس کی ٹوٹ گئیں۔ مقتل سے خیمے کی طرف جاتے ہوئے جناب عباس نے گھوڑے کو موڑ دیا اور جس قدر چاہتے ہیں کہ خیمہ گاہ سے اپنے آپ کو دور کریں، دور ہو گئے، لیکن ایسے عالم میں ایک ظالم نے وہ گرز گراں مارا کہ عباس زمین کے اوپر آئے۔ رونے والوں، ابو الفضل العباس شہ سواروں میں وہ تنہا سوار ہیں کہ جنہوں نے زمین پر آنے کے لیے ہاتھوں کا سہارا نہیں لیا، ہاتھ پہلے سے کٹ چکے ہوئے تھے، گرز گراں سے سر پھٹ چکا تھا۔ عباس جب زمین کے اوپر آئے ہوں گے تو کس عالم میں آئے ہوں گے اور کس طرح سے اپنے مولا کو پکارا ہوگا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔